الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. واجب الاحترام معزز مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلام کی ان صفات کا ذکر چل رہا ہے کہ جو ایک مسلمان کے لیے لازم اور ملزوم ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. مسلمان ہونے کی وجہ سے جو صفت ہم پر لازم ہوتی ہے، جو اوصاف ہمارے لیے ضروری ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے. اور جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کریم فرماتے ہیں: وَقُلْ لِعِبَادِي، اے پاک پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دیجئے. وَقُلْ، آپ کہہ دیجئے. کن سے کہیں؟ اے اللہ سب سے کہے. یہ جو حکم ہے یہ سب کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے ہے. اللہ فرماتے ہیں لِعِبَادِي، یہ ان لوگوں سے کہیں جو میرے بندے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، جو اسلام کو طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام کو اپنا نبی اور رہبر مانتے ہیں. اے پاک پیغمبر ان سے کہہ دیجئے. اے اللہ کیا کہے؟ فرمایا لعبادی یقول التی ہی احسن، کہ جب آپ نے دنیا میں زندگی گزارنی ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، آپ نے اجتماعی اور انفرادی زندگی گزارنی ہے، جب لوگوں کے ساتھ گفتگو کا وقت آئے، جب بات کرنے کا موقع آئے، ہی احسن، تو آپ کی بات اچھی ہونی چاہیے، بھلی ہونی چاہیے. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے پاک پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دیجئے. آپ میں اور غیر میں فرق ہونا چاہیے، مسلمان میں اور کافر میں فرق ہونا چاہیے.
اسلام کو ماننے والے اور منافق میں فرق ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فرق وہ کردار سے ہونا چاہیے، گفتار سے نہیں ہونا چاہیے، وہ عمل سے ہونا چاہیے، وہ معاملات سے ہونا چاہیے۔ ایک طرف اللہ کو بھی مانے، ایک طرف اللہ سے اپنا تعلق بھی جوڑیں، اور دوسری طرف منافقت کریں، اور دوسری طرف زبان پر جھوٹ لے کر آئیں، قول اور فعل میں تضاد ہو، زبان کچھ اور کہے اور دل میں کچھ اور ہو، یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہے، یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہے۔ مسلمان کی زبان اور دل میں صداقت ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ جب بات کریں تو وہ بھلی بات کریں، اچھی بات کریں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اس لیے کہ اگر آپ بھلی بات نہیں کریں گے، اچھی بات نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا؟ جو آج ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، جو ہمارے گھروں میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہمارے اداروں میں اور آفیسز میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، آپ غور کریں میرے بھائیوں اور دوستوں، اس آیت کو سامنے رکھیں اور اپنی زندگیوں کی طرف ایک نظر اٹھائیں، اپنے گھر کی طرف جائیں، خاندان کی طرف جائیں، اپنے ادارے اور آفیسز کی طرف جائیں اور دیکھیں کہ اس عمل کی وجہ سے ہم کہاں پہنچ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپس میں بات ہو تو بات بھلی ہونی چاہیے، سچی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے اس اصول کو چھوڑ دیا، اگر آپ نے اس قانون خداوندی کو ترک کر دیا، اگر آپ نے اس طرف توجہ نہیں دی، پھر کیا ہوگا؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان کو تو موقع چاہیے۔ آپ نے غلط بات کی، آپ کے زبان پر غلط گفتگو آئی، شیطان آپس میں فساد ڈال دے گا، شیطان آپس میں فساد ڈال دے گا۔ ایک ہی گھر ہوگا اور میاں بیوی کی نہیں لگ رہی ہوگی، ایک ہی گھر ہوگا، اپنی اولاد انسان کو چھوڑ دے گی، اپنا باپ اپنی اولاد کی طرف محبت سے نہیں دیکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بات بھلی نہیں کرتا، قرآن کے اصول کو ترک کر دیا۔ اللہ فرماتے ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان آپ بات نکالیں گے، اگر اصول سے ہٹ کر گفتگو کا انداز ہوگا، شیطان اس کو لے کر آپس میں، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو، وہ معاشرتی زندگی ہو، وہ اداروں کی زندگی ہو، وہ دوستوں کی زندگی ہو، شیطان فساد ڈال دے گا۔ اور اللہ فرماتے ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ او بھائی، شیطان تو آپ کا کھلا دشمن ہے شروع سے۔ اگر شیطان کے وار سے بچنا چاہتے ہو، شیطان کے حملے سے بچنا چاہتے ہو، شیطان ہم پر غالب نہ آئے، ہمارے معاشرے پر، ہمارے گھر پر، ہمارے خاندان پر، ہماری دوستی پر، ہمارے اداروں میں، ہمارے آفیسز میں، تو ہمیں قرآن کے اس اصول کو اپنانا پڑے گا۔ اور وہ یہ ہے، یہ نہیں کہنا کہ ہم آپس میں مذاق کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، تمسخر اڑا رہے ہیں،
نہیں بھائی، یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی زندگی نہیں ہے، یہ اس بندے کی زندگی نہیں ہو سکتی جو اپنی نسبت اپنے رب کی طرف جوڑتا ہے۔ پھر ہم میں اور غیروں میں فرق کیا ہے؟ اے اللہ، پھر ہم بات کیسی کریں، ہم انداز کیا اپنائیں؟ اللہ فرماتے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جب آپ کسی سے بات کرنے لگو تو نرمی سے بات کرو، جب آپ بیٹے کو سمجھانے لگو تو نرمی سے بات کرو، جب بیوی بچوں کی تربیت کرنا چاہو تو نرمی سے بات کرو۔ اے اللہ، اس سے کیا ہوگا؟ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، جب آپ نرمی سے بات کرو گے انشاءاللہ تعالی وہ اس سے نصیحت حاصل کرے گا۔ تو اللہ نے پہلا اصول یہ بیان کیا کہ بات کرنی ہے تو بھلی بات کرنی ہے، اور دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ جب بات کرنے لگو تو سمجھانے لگو تو نرمی سے بات کرو، اور تیسری بات فرمائی وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، جب آپ بات کرو تو پست آواز سے بات کرو، زیادہ چیخ کر بات مت کرو سمجھانے کے لیے اپنی اولاد کو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب بات سمجھانے لگو، چوتھی بات، جب بات سمجھانے لگو تمسخر مت کرو، مذاق مت اڑاؤ، تماشا نہیں بناؤ کسی کا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، سب کے سامنے مصلح بننے کی کوشش مت کرو۔ فسادیوں، اندر سے فسادی ہو، اندر سے اس کی عزت پر حملہ کرتے ہیں اور سامنے کہہ رہے میں تو سمجھا رہا ہوں، یہ سمجھانا تو نہیں ہوا، یہ تو آپ اس کی عزت نفس پر حملہ کر رہے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ بات کرو تمسخر مت اڑاؤ، ہو سکتا ہے جس کو تم کچھ نہیں سمجھ رہے وہ اللہ کے ہاں بہت اچھا ہو۔ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، آپ تو اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہو، معمولی سمجھ رہے ہو، فضول سمجھ رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ عزت والا ہو، لہذا مذاق مت اڑاؤ۔ اور فرمایا کہ جب بات کرو تو بات سچی کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ فرماتے ہیں سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچی جماعت والوں کے ساتھ اپنے آپ کو اپنا لو، سچے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو۔ اگر سچوں کے ساتھ جڑو گے اللہ اس کی برکت سے آپ کو بھی سچ نصیب کر دے۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور جب بات کرو تو ٹھیک ٹھیک بات کرو، ایسا نہ ہو کہ بات گول مول کرنے لگ جاؤ، جب کوئی بات پوچھے تو بات کوئی اور ہو اور بیان کچھ اور کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، میرے بندے ایسے نہیں کر سکتے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے پاک پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دیجئے، کن بندوں سے؟ جو اپنی نسبت اللہ کی طرف جوڑتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ جب بات کرو تو ہی احسن، اچھی بات کرو۔ اچھی بات نہیں کرو گے تو شیطان فساد ڈال دے گا۔ ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اس نے تو اللہ سے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اس نے تو اللہ سے کہا تھا اے اللہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا۔ اللہ خبردار کر رہا ہے، اللہ سمجھا رہا ہے کہ اے میرے بندو، اگر شیطان کے وار سے بچنا چاہتے ہو تو ایک عمل یہ ہے کہ بات کرو تو کسی اصول سے کرو، زبان سے الفاظ نکالو تو کسی قانون سے نکالو،
اگر اس طرح نہیں کرو گے تو انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک فسادی فساد ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اب ہم اپنے آپ پر غور کریں، ہم اپنے آپ پر غور کریں۔ ہماری زندگیوں میں سکون ہے؟ معذرت کے ساتھ بیوی شوہر سے جھوٹ بول رہی ہے، شوہر بیوی سے جھوٹ بول رہا ہے، اولاد والدین کو اپنی سیلری نہیں بتا رہی۔ میں وہ باتیں کر رہا ہوں، ہم سب حصہ ہیں اس معاشرے کا۔ یعنی یہ ہماری حالت ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت ہی نہیں کی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سچ کہتے کس کو ہے۔ سچ جو ہے، صداقت، وہ انبیاء کی صفت میں سے ہے، وہ نبیوں کی صفت میں سے ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ قرآن میں جگہ جگہ مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ سچ یہ انبیاء کی اوصاف میں سے ہے، اور جو بندہ سچا ہوگا اللہ اس کو نبیوں کے ساتھ جوڑے گا۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، جب یہ صفات انسان اپناتا ہے نا، ارادہ کرتا ہے، اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، اور جب اس کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے، پھر وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ آپ کے سامنے ہے نا۔ چھوٹے تھے، سفر میں تھے، آپ نے بھی سنا ہوگا، ڈاکو آ گئے، پکڑ لیا، خلاصہ بتا رہا ہوں، سب سے جو تھا وہ لے لیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، چیک کیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ جب آپ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کہا نہیں میرے پاس تو ہے، میری ماں نے درہم میرے لیے یہاں سلائے ہوئے ہیں۔ خود بتا رہے ہیں ڈاکوؤں کو کہ میری ماں نے میرے لیے یہاں سلے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ خود کیوں بتا رہے ہیں؟ کہا میری ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بول رہا، جھوٹ نہیں بول رہا۔ ان کی اس سچائی کی وجہ سے اللہ نے ان ڈاکوؤں کو توبے کی توفیق دے دی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ مسلمان کا کردار ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ تبوک میں رہ گئے، منافقین نے طرح طرح کے بہانے بنائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیش ہوئے اور آپ سے جب پوچھا گیا، آپ کیوں پیچھے رہ گئے، کوئی عذر تھا؟ آپ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، کوئی عذر نہیں تھا، میں ویسے پیچھے رہ گیا، سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا۔ کوئی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ حجاج بن یوسف کتنا بڑا ظالم گزرا ہے، کتنا بڑا ظالم۔ ایک موقع پر اس نے کہا میں سب باتیں میرے میں ہے لیکن میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ عبد الملک بن مروان بادشاہ گزرا ہے، اس کے خلاف ایک دفعہ سازش ہوئی، اور اس میں ایک بڑے امام تھے ابو خراش، ان کا بیٹا بھی اس میں شامل تھا بغاوت میں۔ وہ بغاوت ناکام ہو گئی، ان کا بیٹا بھاگ گیا اس جگہ سے، ابو خراش کا۔ کئی عرصے گزر گیا، ایک دن بادشاہ کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا آیا ہوا ہے اور گھر میں چھپا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا آج میں چیک کرتا ہوں اس حضرت کی، یہ جو مشہور ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا۔ دعوت کی اور حضرت کو بلایا، کھانے میں بٹھایا، اور کھانے میں بٹھانے کے بعد
باتوں باتوں میں کہا اے ابو خراش تیرے بیٹے کی کیا خیر خبر ہے؟ اے ابو خراش تیرے بیٹے کی کیا خبر ہے، آج کل کہاں ہے وہ؟ تو ابو خراش مسکرائے اور کہا اے بادشاہ وقت، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس وقت وہ میرے گھر میں موجود ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اے ابو خراش مجھے معلوم تھا کہ وہ آپ کے گھر میں ہے، لیکن میں آج امتحان لے رہا تھا آپ کا، اور اگر آپ جھوٹ بولتے تو آپ اور آپ کے بیٹے دونوں کا سر میں قلم کروا دیتا، لیکن آپ نے سچ بولا، آپ کی وجہ سے آپ کے بچے کو بھی میں بخش دیتا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان سارے گناہ کر سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں کمیاں ہر انسان میں ہے، خطائیں ہر انسان میں ہے، گناہ ہر انسان میں ہے، یہ کوئی مسلمانی کے خلاف نہیں ہے۔ انسان ہے، کمزور ہے، غلطیاں ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کسی جگہ یہ نہیں کہا، قرآن میں کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ مسلمان گناہگار نہیں ہو سکتا، کہیں یہ ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، کہ جتنے بھی بنی آدم ہیں وہ گناہگار ہیں، لیکن وخیر الخطائین التوابون، لیکن جو بہترین ہے وہ کون ہے؟ گناہوں سے توبہ کرنے والے۔ تو کم از کم درجہ ہمارے میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم سچ کو اپنا لیں، غلط بیانیاں نہ کریں، جو بات ہو سچ ہم بات کریں۔ آپ صلی اللہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، سچ تم پر لازم ہے۔ کیوں؟ فإن الصدق یہدی الی البر، سچائی کو اپنا لو، اللہ نیکیوں کی توفیق دے دے گا۔ فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر الی الجنہ، اور یہ نیکیاں تمہیں جنت تک لے جائے گی۔ کس کی برکت سے؟ صرف سچائی کی برکت سے۔ آج معذرت کے ساتھ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم غیر مسلموں سے بھی گئے گزرے چلے گئے۔ غیر مسلموں کے ملکوں میں آپ جاؤ، آپ سکون کے ساتھ ان کے بازاروں میں جا کے خریداری کر سکتے ہو، لیکن آج میں اور آپ اپنے ملک کے کسی بازار میں جا کر کسی علامہ، کسی مولانا، کسی مفتی صاحب کے ساتھ بھی بغیر ڈر اور خوف کے ہم معاملات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارا معاشرہ یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سچ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد